السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض کی ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریات تھے، اور اتنا جب کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں پر کافروں کے گھر زیادہ تھے اور مسلمان کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا سردار ایک پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھنے والی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، مگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ان مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند یہاں بچ گئی ہے ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کی دعا قبول کی اور یوں اس راہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سردار پنڈت جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ چاہتا تو وہ اپنے عمل سے اس سانپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی، ایک زہریلے سانپ نے اس کو کاٹ لیا ہے، تو فوری طور پر اسے گھر پہنچایا گیا۔ جب اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ماہر تھے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود سب اس زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، اور وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا لیکن اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اور اتنے بڑے بڑے حکیم ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی زہر کو جسم سے باہر نہیں نکال پا رہا تھا۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی، مانو جیسے اس درویش کو اللہ تعالیٰ نے کسی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے پنڈت کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تو آج تک تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ فقیر نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، لیکن تم کون ہو؟ فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس، اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج کروائیں گے؟ فقیر نے کہا،
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن باہر ایک غریب آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر لے آؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ فقیر پنڈت کے پیر کے جانب آئے، جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اس اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کی بیٹی اور سارے ساتھی فکر مند کہ یہ کون دیوانہ تھا جو کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میری باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا رک جاؤ۔ جیسے اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا تو زہر کا اثر فوراً ہی ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت پر آ گئی تھی۔ پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی اور دھیرے دھیرے پنڈت ہوش میں آ گیا۔ جب پنڈت ہوش میں آیا تو اس کو فقیر کے تھوک کا پتہ چلا۔ پنڈت نے کہا وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کی بے عزتی کی اور وہ تھوک کر یہاں سے ایسے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ اس کو لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے سپاہی اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی فقیر کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور نہ جانے یہ تو کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتے ہیں کہ میرے نوکروں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں آپ کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ فقیر نے پنڈت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی دیے جائیں گے۔ فقیر نے کہا اچھا، اتنا مال اور دولت اور اتنے ملازموں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر تو میں بھی سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی ہے آپ کے سامنے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائیں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جو بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو اپنی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کو سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا خدا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا؟ اور آپ نے آج اس کا ثبوت دیا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیجئے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ تیری بہت سی اولادیں بھی ہو
اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان بچوں میں سے اگر کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ فقیر مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو پنڈت جی آپ کا گھوڑا اور یہ قیمتی لباس، آپ کی بیٹی اور یہ عالیشان گھر، ہر چیز آپ کے پاس ہی رکھے۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر کیا میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، ان دنیائی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی۔ اسی لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا، کچھ نہیں، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہو۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں کتنی ماہر ہے کہ یہاں پر تمہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو مانوں۔ اس سے پہلے پنڈت یہ مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو۔ ان اللہ والوں نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ اللہ والوں کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنے ہی والی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ بس تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا۔ قریب تھا کہ پورا جسم ہی گل کر کے ختم ہو جائے۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائیں گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائیں گی۔ فقیر نے کہا، ہم سب کو زبردستی اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو میں اس کو خود اصل حالت میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اصل حالت میں آئیں گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کریں گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کریں گی، کسی بھی مسلمان پر کوئی بھی سختی نہیں کریں گی، بس آپ اس کو دوبارہ انسان بنا دے۔ اللہ والوں نے اس چھپکلی پر جو پہلی مرتبہ پھونک مارنے سے چھپکلی بن گئی تھی، جب دوبارہ پھونک مارا تو وہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک حقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بنی رہی اور چاہتی تھی کہ بدلہ لوں، اور مجھے خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی، آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ آپس میں مل جل کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ان اللہ والوں کے ہاتھ پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والوں سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اسی بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے۔
ایک اللہ والے کی کرامت سے، ان کے اچھے عمل سے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔